subscribe and turn the notification on. پہلی ذی القعدہ کو سن 173 ہجری قمری کو حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی ولادت پیغمبر کے شہر مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کے والد حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام اور آپ کی والدہ نجمہ خاتون ہیں۔ آپ کے القاب طاہرہ، حمیدہ، رشیدہ، رضیہ، مرضیہ، تقیہ، نقیہ، سیدہ اور اخت الرضا آپ کے القاب ہیں، جس میں سے معروف القاب معصومہ اور کریمہ اہل بیت ہیں۔ آپ کی ولادت بسعادت کی خبر ایک مدت سے حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام اور آپ کی والدہ نجمہ خاتون کے دل میں ایک عجیب سا شوق پیدا کیے ہوئے تھی۔ آپ کا اسم گرامی نام اہل بیت علیہم السلام کی عظیم ہستی کے نام پر فاطمہ رکھا گیا اور پھر معصومہ کے نام سے آپ مشہور ہو گئیں۔ شیعہ راویان حدیث میں خواتین کی تعداد بہت کم ہے، آپ اس خواتین راویوں میں سے ہیں۔ اہم ترین روایت آپ سے نقل ہوئی ہیں۔ آپ کی عظیم ترین صفات عالمہ ہے، کیونکہ آپ بہت ہی مختصر سی عمر میں علم و کمال کے بلند مقام پر فائز ہو گئی تھی۔ جیسا کہ منقول ہے کہ آپ کی کمسنی کے دوران جب آپ بہت ہی چھوٹی تھیں، کچھ شیعہ حضرات مدینے میں وارد ہوئے اور اپنے مسائل کے جواب حاصل کرنے کے لیے حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بیت الشرف پہنچے، لیکن اس وقت حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام اور حضرت امام علی رضا علیہ السلام سفر پر گئے ہوئے تھے۔ تب ان شیعوں نے اپنے سوالات کو امام کے اہل خانہ کو تحریر کر کے پیش کیے تاکہ دوسرے سفر میں ان کے جواب حاصل کر لیں، لیکن اس سے پہلے کہ یہ لوگ شہر سے جاتے، حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا نے ان کے جواب تحریر کر کے انہیں دے دیے۔ ان لوگوں نے واپسی پر راستے میں جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ملاقات کی اور اپنے واقعے کو بیان کیا، امام نے اس تحریر کو طلب کیا اور جوابات کا مطالعہ کیا اور پھر بالکل صحیح جواب دیکھ کر 3 مرتبہ فرمایا کہ قربان اس کا باپ اس پر، فدا ہو اس کا باپ اس پر۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد جب معصومہ سلام اللہ علیہا 10 سال کی تھیں، آپ کے والد کو خلیفہ وقت ہارون رشید نے زہر دغا سے شہید کر دیا اور آپ کے بھائی حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے جن کی عمر اس وقت 35 سال تھی، آپ نے اپنی بہن حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی سرپرستی اور تعلیم کی ذمہ داری سنبھالی۔ مامون رشید نے امام علی رضا علیہ السلام کو دھمکی کے ساتھ مدینے سے زبردستی خراسان منتقل کیا۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا عالم غربت میں 1 سال گزر چکا تھا اور آپ اپنی بہن کا اپنے لیے پیار اور عشق سے واقف تھے، لہٰذا آپ نے اپنی بہن کے نام ایک خط تحریر فرمایا اور اسے مدینہ رسال کیا کہ وہ اپنے کچھ عزیز رشتہ داروں کے ساتھ خراسان تشریف لے آئے۔ جس وقت جناب معصومہ قم کا قافلہ شہر قم سے نزدیک ایک شہر پہنچا تو اہل بیت علیہ السلام کے کچھ دشمن کہ جنہیں حکومتی سرپرستی حاصل تھے، آپ کے قافلے کا راستہ روکا اور آپ کے قافلے سے جنگ شروع کر دی کہ اس جنگ کے نتیجے میں قافلے کے تقریباً تمام مردوں کو شہید کر دیا گیا۔ بعض مورخین کے بقول اس قتل و غارت اور بعض کے بقول آپ کو زہر دیے جانے کے نتیجے میں آپ بیمار ہو گئیں اور خراسان جانے کی ہمت و طاقت کھو بیٹھیں، لہٰذا آپ نے اپنے باقی ساتھیوں سے فرمایا کہ مجھ کو شہر قم لے چلو، اس لیے کہ میں نے اپنے بابا
امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے سنا ہے کہ شہر قم ہمارے شیعوں کی پناہ گاہ ہے۔ آپ شہر قم میں 17 دن بیماری کی حالت میں مناجات و عبادات میں مشغول رہیں اور آخر کار 10 ربیع الثانی سن 201 ہجری 18 سال کی عمر میں، اس سے پہلے کہ آپ کی آنکھیں آپ کے بھائی کے دیدار سے روشن ہوتی، عالم غربت میں دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ ائمہ طاہرین کی روایت کی تشریح سے حضرت معصومہ مقام شفاعت پر فائز ہیں اور آپ کی زیارت کے سلسلے میں بہت تاکید وارد ہوئی ہے، یہاں تک کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، من زار المعصومہ وقم کمن زارنی، جس نے شہر قم میں میری بہن معصومہ کی زیارت کی، اس نے گویا میری زیارت کی۔ ایک واقعہ آپ تمام ناظرین کی خدمت میں عرض کرنا چاہتی ہوں، جو ابھی کچھ عرصے پہلے کا ہے، کہ ایک بہت بڑی برطانیہ کی سیاستدان ہیں، خود بھی برطانیہ کی ممبر پارلیمنٹ ہیں اور بہت بڑی رائٹر بھی ہیں۔ وہ کسی سفر میں تھیں، کسی ایرانی نے ان سے کہہ دیا کہ آپ ایران بھی آئیے گا، سیاستدان ہیں، تو چلی گئیں۔ جب ایران پہنچیں تو پوچھنے لگیں کہ یہ ایران میں جگہ جگہ پر یہ کیسے گنبد بنے ہیں سونے کے، یہ کیا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ یہ حرم ہے، شرائن ہے۔ پوچھتی ہیں یہ کن کے حرم ہیں؟ جواب ملا اہل بیت رسول خدا کے۔ کہتی ہیں میں حرم میں جانا چاہتی ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ امام رضا علیہ السلام کے حرم میں نہیں جا سکتی ہیں، آپ مسلمان نہیں ہیں، اگر آپ حجاب کر لیں تو آپ کو معصومہ کے حرم میں لے جایا جا سکتا ہے۔ کہتی ہیں ٹھیک ہے، بس مجھے تھوڑی دیر حرم میں لے جایا جائے، میرے لیے بہت ہوگا۔ جب وہ بی بی کے حرم میں پہنچی، کچھ دیر حرم میں بیٹھی ہوئی تھی، تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسری خاتون حرم میں گئی اور کہنے لگیں کہ چلیے۔ بس اس سیاستدان خاتون نے کہا کہ کیا مجھے آدھا گھنٹہ اور مل سکتا ہے؟ آدھے گھنٹے بعد جب وہ دوسری خاتون پھر حرم میں انہیں لینے گئی تو کیا دیکھتی ہیں کہ وہ زار و قطار رو رہی، بہت زیادہ گریہ کر رہی اور کہتی ہیں کہ مجھے تھوڑی دیر اور یہاں رہنے دو۔ 1.5-2 گھنٹے حرم میں بیٹھی رہیں، پھر جب باہر آئیں تو پوچھنے لگی کہ یہ کون سی بی بی ہیں جن کے حرم میں بیٹھی تھی؟ کہتی ہیں کہ میں ان سے متعلق تحقیق کرنا چاہتی ہوں۔ جب تحقیق کی تو چند مہینوں بعد یہ عورت، یہ خاتون مسلمان ہو گئی۔ سب نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ نے اسلام کی صرف ایک خاتون پہ تحقیق کی اور آپ مسلمان ہو گئی؟ جواب دیتی ہیں میں پوری زندگی دنیا کے کئی ملکوں میں گئی ہوں، بڑی بڑی جگہ گئی ہوں، برطانیہ پارلیمنٹ کے ممبر ہوں، پارلیمنٹ کی طرف سے مجھے کئی جگہ بھیجا جاتا ہے، لیکن جب میں اس حرم میں گئی جہاں سارے فرش پر بیٹھے تھے، نہ کرسیاں تھیں نہ مسندیں تھیں، کہا جیسے ہی میں اندر گئی، زری کے قریب پہنچی، مجھ پر ایک ہیبت سی طاری ہونے لگی۔ میں نے محسوس کیا کہ یہاں ایسی روحانیت ہے جسے میں نے ساری زندگی محسوس نہیں کیا۔ میں سمجھ گئی کہ یہ کوئی عام بی بی نہیں ہے، ان کا مقام کچھ اور ہے۔ کہاں میں بیٹھی رہی، گریہ کرتی رہی، روتی رہی۔ ایک مرتبہ میں نے ان بی بی سے توسل کیا، کہا مجھے بتائیے کہ اگر آپ واقعاً حق ہیں مجھے اس راستے پر لے آئیے جس راستے پر آپ تھیں۔ کہا بس اس وقت کی میری دعا قبول ہوئی اور میں مسلمان ہو گئی۔ کہتی ہیں میں اس راستے پر چلنا چاہتی ہوں جس راستے کی پیشوا یہ بی بی ہیں، اور وہ شہزادی کوئی اور نہیں، ہماری شہزادی جناب معصومہ قم تھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج